اہم حوالہ دوں گا، جو کہ مہتاب اکبر راشدی، ہماری آواز کا جادو، ہماری آواز کا سر، ایک حسین و جمیل کے پورے سب کانٹیننٹ میں ان جیسی آواز اب تک کوئی پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ امداد حسینی نے سب سے پہلے سندھ کی ثقافت پر شاندار فیچرز لکھے، جو مختلف ہمارے پروڈیوسرز غلام حسین شیخ، آغا سلیم صاحب اور دیگر نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کہ یہ آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں میڈیا پر، اور اس پروگرام کا نام ہے جہڑا گل گلاب جہاں۔ جہڑا گل گلاب جہاں کو کون تحریر کر رہا ہے؟ امداد حسینی صاحب تحریر کر رہے ہیں، پڑھ رہی ہیں مہتاب آپا اپنی جادو آگر آواز میں، مگر ان کے موضوعات کیا ہیں اس کی طرف میں اب ڈاکٹر بلوچ کی طرف آؤں گا۔ جہڑا گل گلاب جہاں اور امداد حسینی اور کلچر اور میڈیا، تو اس کے موضوعات کیا ہیں؟ سسوئی، یہ جو سوسی اور ہمارا اجرک، ہمارے سندھ کے ساز جتنے بھی ہیں، اور پرسنالٹیز جو ہماری سندھ کے جو ادب کو اور کلچر کو فروغ دے رہی ہیں، ان کے متعلق امداد سائیں وہ فیچرز لکھ رہا ہے، اور میڈم آپا وہ اپنی آواز میں پڑھ رہی ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ ہم نے ان سب فیچرز کو جو کلچرل بیسڈ ہیں امداد سائیں کے لکھے ہوئے اور مہتاب آپا کے پڑھے ہوئے، ان کو ہم نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے آرکائیوز میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں ڈاکٹر بلوچ صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب کا جب ہم ایوب سائیں تصور کریں گے تو ہم سب جو بھی ہم سندھ کی دھرتی سے پیار کرتے ہیں، سندھ کے کلچر سے پیار کرتے ہیں، ہم سب کی نگاہیں ڈاکٹر بلوچ صاحب کے پیروں میں ہیں، اور وہ ہماری آنکھوں میں اکھن میں دیوے تا آؤں وارے ڈھکیاں۔ 1948 میں ریڈیو پاکستان کراچی قائم ہوا، جہاں سے سندھی پروگرام 10-15 منٹ کچھ ہوتے تھے، مگر پھر پیر علی محمد راشدی کی طرف جب آئیں گے تو 1955 میں یہ 17 اگست کو ریڈیو پاکستان کا افتتاح ہوا، اور مشاورت کے لیے کون آ رہے ہیں؟ مخدوم سعید طالب المولا، جو ہماری انڈیجینس شاعری، کافی اور دیگر اصناف کے فروغ کے لیے خود کو اس میں پیش کر رہے ہیں مشاورت، مگر سب سے زیادہ سندھ کے کلچر کے بول بالا کا جو ذمہ لیا تھا وہ ہمارے ڈاکٹر بلوچ صاحب نے دیا۔ میں اس وقت ایک اور درمیان میں بات کرنا چاہوں گا جو آپ سب کے دلوں کی آواز ہے، کہ سندھ میں یہ ہم نے جمال اگڑو صاحب کے افسانوی ادب کی بات کی، یہ ایک ریئلسٹک اپروچ تھی جو وہ سندھ کے سوسائٹی کو پیش کر رہے تھے، مگر اس میں ہم سندھ کے کلچر کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو ڈاکٹر بلوچ صاحب نے ایک کلچرل ویلیوز کے ساتھ سندھی نثر کو بنیاد ڈالی۔ پیر علی محمد کے بعد پیر حسام الدین راشدی اڈوتھی اوٹی ہیں، جو اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نام رکھنا پڑے گا اپنے کلچر کے ساتھ، کہ یہ جو نثر ہے، مہتاب آپا بتا سکتی ہیں کہ یہ جو نثر ہے پیر حسام الدین کا، یہ سندھ کا ثقافتی نثر ہے۔ پھر ممتاز مرزا صاحب اس کے نقش قدم پر چلے، اور اس نے جو نثر لکھی اسے بھی ہم سندھی نثر کہیں گے، سندھ کا ثقافتی نثر کہیں گے۔ پھر محبوب صاحبہ اس نے، اور پھر سائیں جی ایم سید نے جتنا کچھ بھی لکھا، اس کو ہم اپنے اس افسانوی زمرے میں نہیں لائیں گے، ہم اسے اپنے ثقافتی نثر کے زمرے میں لائیں گے۔ اب ڈاکٹر تھینک یو ڈاکٹر ایوب صاحب۔ اب مختصر وقت میں اگر دونوں کو شعراء کرام کو کہ انہوں نے زندگی کو کس طرح دیکھا، یا ہم ان کی شاعری میں زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں اس کے میسیج سے، تو میں تنویر عباسی صاحب کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ وہ خاص طور پر سوال اور فکر کے شاعر تھے۔ انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں، جو سوالات کیے ہیں اپنے ادب میں، اپنی تحریروں میں، اور اس کے بعد جو فکر کو جولانیاں وہاں سے ملتی ہیں، یہ ان کی انفرادیت ہے جو کہ سندھی ادب میں ان کو بالکل دودھ میں گلاب کی طرح تیرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ مثلا